نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قال الله تعالى في مقام آخر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله مولانا العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم اجتماعی اعتکاف کی اس اخلاقی اور تربیتی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے گناہوں کے اثرات، کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی کے اوپر، معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو اور مجھ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چیز جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور جس چیز کے اوپر تو ڈرتا ہو کہ لوگ مطلع ہو جائیں، لوگوں کے مطلع ہونے پر اور تیرے دل کے اندر جو چیز کھٹکے وہ چیز گناہ ہوتی ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، اللہ کریم نے جن چیزوں کا ضروری طور پر کرنے کا حکم دیا ہے ان کا نہ کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ کریم نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ترک واجب اور ارتکاب حرام اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور عام لفظوں کے اندر
گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کو کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لی، اب میں گناہ کی قسموں کی طرف نہیں جاتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اور جو اصل موضوع ہے وہ ہمارا رہ جائے گا۔ گناہ جو ہے یہ ایک ایسی نحوست ہے، ایسی نقصان دہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ہر کام کرتا ہے کسی نہ کسی نفع کے لیے۔ کوئی بھی میں اور آپ کام کریں تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام سے نفع حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، ہم اس کام سے فائدہ اور نفع حاصل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ لیکن ایک کام دنیا کے اندر ایسا ہے خسارے کا باعث، ہے نقصان دہ، لیکن انسان پتہ ہونے کے باوجود پھر وہ کرتا ہے اور کیے جاتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ یہی گناہ ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز خسارے والی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، لیکن پھر ہم کرتے ہیں۔ باقی سارے کام نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن گناہ ہر بندہ کرتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ پھر دیکھیں یہ کتنی نحوست والی چیز ہے کہ اللہ کریم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تو کس کے سبب؟ اسی گناہ کے سبب۔ اللہ کریم نے قوم سمود کو ہلاک کیا تو کس کے سبب؟ گناہ کے سبب۔ اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تو کس کے سبب؟ اسی گناہ کے سبب۔ باقی ساری قومیں، فرعون اور اس کی قوم کو، اسی طرح قارون کو، اسی طرح اللہ کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، یہ گناہ ہی تھا کہ جس وجہ سے ان ساری قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ کریم نے سورہ العنکبوت کے اندر اس کا بیان بھی فرمایا ہے، فرمایا فَكُلَّمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِ، فرمایا پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، قوم نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ہے تو ان کے گناہ کے سبب سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے ہوا کے اندر سنگریزے پتھر اڑا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ من خسفنا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں زمین کے اندر دنسا دیا، اور کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ من أَغْرَقْنَا، کہ ہم نے انہیں سمندر اور دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ نہ سمجھنا کہ کہیں اللہ کریم نے ان پر ظلم کیا تھا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کریم نے ظلم نہیں کیا تھا، یہ ان کا گناہ کا بدلہ تھا جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اس وجہ سے اللہ کریم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ گناہ کی نحوست ہے کہ ہر قوم کو پکڑا جاتا رہا، ہر قوم پر عذاب آتا رہا، ہر قوم پر تباہی ہلاکت مسلط کی جاتی رہی۔ تو یہ گناہ کا اثر تھا، گناہ کی وجہ سے اس کی نحوست تھی کہ انہوں نے گناہ پر اصرار کیا۔ اللہ کریم نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرات گرامی آؤ، گناہ کے اثرات کثیر تعداد کے اندر ہیں۔ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں گناہوں کے اثرات بیان کرنے کے لیے، لیکن میں ٹائم کی مناسبت سے صرف 3 چیزوں کے اندر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے انسان کی باطنی زندگی، انسان کا باطن، اس کا دل، ایک ہے انسان کی ظاہری زندگی، اور ایک ہے انسان کا خاتمہ اور اس کی موت۔ آخرت کے اندر تو گناہ کا شدید عذاب ہے۔ اللہ کریم نے کہیں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
کہیں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک بڑی شدت والا ان کے لیے عذاب ہے۔ آخرت کے بارے میں ہم نہیں جاتے، نہ قبر کے اندر جاتے ہیں۔ ہم جو موجودہ زندگی ہے انسان کی، اس کے اندر اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ پہلا ہے اس کا دل، کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر گناہ کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور مجھے اس کا کتنا نقصان اور خسارہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ تو کیے جا رہا ہے، شیطان نے اسے مزین کر کے دکھایا، لذت حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ کتنا خسارہ اور نقصان اسے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا اثر اس کے دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ہرگز نہیں، در حقیقت یہ ساری چیز جو ہے ان کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کریم نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے دل، جس وجہ سے انہیں اللہ کے دیدار سے بھی محروم کر دیا جائے گا، انہیں جہنم کے اندر بھی ڈال دیا جائے گا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ سارا یہ نحوست اور نتیجہ ان کے گناہوں کا ہے کہ دل بھی گندا ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کریم کا بلا حجاب لوگوں کے سامنے اپنا دیدار اللہ کریم رکھیں گے، جب لوگ کریں گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہیں روک دیا جائے گا، اب تمہیں دیدار نہیں مل سکتا، اب تمہارے لیے جہنم ہے، اور یہ نتیجہ ہے تمہارے گناہوں کا۔ دل گندا ہو گیا، رین کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ رین اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس گناہ کے کرنے کے سبب دل پر سیاہی اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ آؤ اس آیت کریمہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا، فرمایا جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، فرمایا جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بدلے میں جو اثر مرتب ہوتا ہے، گناہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، فرمایا اگر اس نے توبہ کر لی، وَنَزَعَ اگر گناہ چھوڑ دیا، وَاسْتَغْفَرَ صحیح کامل اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، فرمایا سوکلا قلبو، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، سیکل کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَادَ، اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، فرمایا زادت، وہ نقطہ جو ہے اس کے اندر جو سیاہی کا وہ نقطہ لگا تھا اس کے اندر پھر اضافہ ہوتا جاتا ہے، زادت حتی تعلوا قلبہ، فرمایا یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، پھر سیاہی جو ہے سارے دل کے اوپر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اب وہ نور ایمان سیاہی کے نیچے دب چکا ہے۔ ٹھیک ہے وہ دوسرے نیک اعمال بھی کرتا ہے، ان نیک اعمال کا نور سیاہی کے نیچے دب چکا ہے۔ نیک اعمال کا اپنی جگہ نور ہے، لیکن گناہوں کا سیاہی اور تاریکی جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ جب وہ تاریکی دل کے اوپر چھاتی ہے، فرمایا زادت حتی تعلو قلبہ، فرمایا وہ نقطہ زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا اس کا دل سیاہی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب پھر اسے نہ نور ایمان کوئی فائدہ دیتا ہے،
اب نہ اسے نور نیک اعمال کوئی فائدہ دیتا ہے، نیک اعمال بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے، کلمہ پڑھنے کا نور بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، قبر کے اندر جائے گا تو دل تاریک ہے، نور ایمان نیک اعمال کا نور چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، کیسے اسے قبر کے اندر نفع دے؟ آخرت میں جائے گا تب بھی چھپا ہوا ہے، اسے نفع نہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا دل اس کا مکمل سیاہی کے کنٹرول کے اندر آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسا خسارہ ہے انسان کا کہ انسان کا دل تاریک ہو جائے، انسان کا دل مردہ ہو جائے، انسان کا دل کالا ہو جائے، پھر انسان کو پتہ نہیں کہ انسان کتنی پستی میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ فرمایا یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے، ان کے دلوں پر مور اس لیے لگائی گئی ہے، فرمایا انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا پھر اللہ کی نافرمانی کی، ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، فَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مور لگا دی۔ اب ان کا دل اس صلاحیت کے قابل نہیں ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو جذب کر سکے، نیک اعمال کی نورانیت حاصل کر سکے، ایمان کی روشنی اسے مل سکے۔ فَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دلوں پر مور لگ گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، دل سارا کالا ہو چکا ہے، دل تاریک ہو چکا ہے، لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ دل انسان کا تاریک ہو جائے، انسان کا دل کالا ہو جائے، کیونکہ انسانی جسم کے اندر اگر کوئی ہے تو یہی دل ہے، اگر انسانی جسم کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ دل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تیرے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، لَإِنَّا وَإِنَّا فِي الْجَسَدِ لَمُدْغَةٌ، إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُدْغَةٌ، فرمایا جسم انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا جب وہ خراب ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارا جسم نکما ہو جاتا ہے، پھر سارے جسم کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اے بندے تجھے پتا ہونا چاہیے وہ تیرا دل ہے، اس کی حفاظت کر، وہ دل ہے قیمتی چیز جو گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر یہ تاریک ہو جائے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کالا ہو جائے، پھر انسان کو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آؤ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انسان کا دل مکمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن جاتا ہے، فرمایا زادت حتی تعلو قلبہ، جب وہ سیاہی کا نقطہ سارے دل پر چھا جاتا ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، پھر مختلف قسم کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل گناہوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں گناہ کتنی بڑی نحوست ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی کرے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی، فرمایا وہ اللہ کے اس نافرمانی والے گناہ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ احساس ہی نہیں کرتا۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ، فرمایا مومن جو ہے، جس کا دل صاف ستھرا ہے، جس کا دل نور ایمان سے مزین ہے، فرمایا وہ بندہ اپنے گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے؟ نہیں، حقیر نہیں، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ قائد علی جبل، کہ جس طرح کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ،
اور ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ ہے چھوٹا سا گناہ، کہیں چھوٹی سی بھول ہو گئی، لیکن مومن کا یہ عالم ہوتا ہے، جس کا دل نورانی ہوتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ ہر وقت یہ احساس اور ندامت کے اندر ڈوبا رہتا ہے کہ کہیں یہ گناہوں والا پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے، کہیں اس کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ لیکن وہ بندہ کہ جس کا دل تاریک ہو چکا ہے، فَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذَنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا جو فاجر ہے، گناہوں کی وجہ سے دل تاریک کر چکا ہے، فرمایا وہ اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔